اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ فقراء مہاجرین نے عرض کی یا رسول اللہ، مال والے بلند درجوں پر پہنچ گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے۔ غرض روایت کی انہوں نے مثل حدیث قنیبہ کے جو لیس سے مروی ہے، مگر اتنی بات انہوں نے مدرج کی اور ادراج یہ ہے کہ راوی کا قول کسی روایت میں ملا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ابو صالح کے قول سے کہ پھر لوٹ کر آئے فقراء مہاجرین آخر حدیث تک، اور زیادہ کیا حدیث میں کہ سہیل نے کہا کہ ہر کلمہ 11 بار کہے کہ سب مل کر 33 بار ہو جائیں۔ حدیث نمبر 1349، اردو ترجمہ۔ کعب بن عجرہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے پیچھے کچھ ایسی دعائیں پڑھنے کی ہے کہ ان کا پڑھنے والا یا ان کا بجا لانے والا ہر نماز فرض کے بعد کبھی ثواب سے یا بلند درجوں سے محروم نہیں ہوتا۔ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1350، اردو ترجمہ۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ ان کو کہنے والا یا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ حدیث نمبر 1351، حکم سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1352، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے، اور پورا سینکڑا یوں کرے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کے جھاگ کے برابر یعنی بے حد ہوں۔ حدیث نمبر 1353، اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ باب تکبیر تحریمہ اور قرات کے بیچ کی دعاؤں کا بیان۔ حدیث نمبر 1354، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو تھوڑی دیر چپ رہتے، پھر قرات کرتے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان چپ ہو جاتے ہیں، تو کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہم نقنی من خطایائی کما ینقی توب الابیض من الدنس، اللہم غسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد۔ یعنی یا اللہ دور کر دے مجھے میرے گناہوں سے جیسے دور کیا تو نے مشرق کو مغرب سے، یا اللہ صاف کر دے مجھے میری خطاؤں سے جیسا صاف ہوتا ہے سفید کپڑا میل سے، یا اللہ دھو دے میرے گناہوں کو برف سے اور پانی اور اولوں سے۔ حدیث نمبر 1355، اردو ترجمہ۔ عمارہ بن قعقاع رضی اللہ عنہ سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1356، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الحمدللہ سے قرات شروع کرتے اور چپ نہ رہتے، یعنی دعائے استفتاح نہ پڑھتے۔ حدیث نمبر 1357، اردو ترجمہ۔ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص آیا اور نماز کی صف میں مل گیا،
اور اس کا سانس چڑھ گیا تو اس نے کہا الحمدللہ سے مبارکن فی تک، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت تعریف اور پاک برکت والی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا یہ کہنے والا کون تھا جس نے یہ کلمات کہے؟ سو قوم کے لوگ سب چپ ہو رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کس نے کہا یہ کلمات، کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ میں آیا اور میری سانس چڑھ گئی تو میں نے ان کلمات کو کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ ایک پر ایک گر رہے تھے کہ کون ان میں کا اس کو اوپر لے جائے گا، یعنی خداوند تعالیٰ کے پاس۔ حدیث نمبر 1358، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا اللہ اکبر سے اسیلہ تک، یعنی اللہ بڑا ہے، سب بڑائی اسی کے واسطے اور بہت تعریف ہے اس کو، اور پاک ہے، اللہ پاک کی بولنا ہے صبح و شام۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس نے یہ کلمے کہے؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ، تو فرمایا آپ نے مجھے تعجب آیا کہ جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ باپ نماز کے لیے وقار و سکون سے آنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1359، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب نماز شروع ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ چلتے ہوئے سکون سے آؤ، اور جو امام کے ساتھ ملے پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو۔ حدیث نمبر 1360، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر کہی جائے فرض نماز کی تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون سے آؤ، جو ملے پڑھو اور جو فوت ہو اسے پورا کر لو، اس لیے کہ جب کوئی تم میں سے نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1361، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو تم سکون سے آؤ، جو حصہ نماز کا تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ حدیث نمبر 1362، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی تکبیر ہو تو تم میں سے کوئی دوڑ کر نہ چلے لیکن آہستہ چلے، آرام سے اور وقار سے، اور پڑھ جو تجھے ملے اور ادا کر جو تجھ سے آگے امام نے پڑھ لی ہے۔ حدیث نمبر 1364، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے باپ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ آپ نے لوگوں کی کھڑبڑ سنی تو فرمایا یعنی بعد نماز کے کہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ، پھر جو ملے پڑھ لو اور جو تم سے آگے ہو چکی ہے اسے پوری کر لو۔ حدیث نمبر 1364، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1348 سے 1364 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔